السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب۔ عاصم صاحب، سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے بلاج کے قتل کا کیس دیکھا کہ ان کا جو مجرم ہے جس نے ریکی کی، احسن شاہ جس کا بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک دوست نے ایک دوست کو چند پیسوں کی خاطر جو ہے مروا دیا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ ایک انسانیت کی ایسی تذلیل ہے کہ جس پہ پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ بالکل، کہ اب ہمارے اوپر پاکستانیوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ایسی ہے کہ یہ چند پیسوں کی خاطر بہت کچھ بیچ جائے۔ میں اپنے پروگرام میں وہ لفظ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انڈیا والے جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت برے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دن سے صرف اور صرف ایک ہی آدمی کا نام لیا جا رہا ہے، احسن شاہ، احسن شاہ، احسن شاہ۔ ایسی ہے۔ ایسا کیوں؟ احسن شاہ ٹھیک ہے کہ اس نے ریکی کی، اپنے دوست کے ساتھ غداری کی، چند پیسوں کی خاطر وہ رشتہ جو ایک ماں نے اس کو منہ بولا بیٹے کا بنایا دیا تھا، بالکل، اس نے اس کی لاج نہیں رکھی، اپنے دوست کی لاج نہیں رکھی، اور بہت ایسے کام وہ کر گیا جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے، کہ جو منٹ کی ریکی دشمنوں کو دینا۔ اب جو مین ملزم ہے وہ آج کے نہیں ہیں، ان کے باپ دادے سے وہ چلتے آ رہے ہیں، کہ اس کے دادے کو قتل کرنے والے میں تیفی بٹ، گوگی بٹ کا ہاتھ تھا، اس کے باپ کو مارنے میں ان دونوں کا ہاتھ تھا، آج بیٹے کو مارنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ سوالیہ نشان ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ جو دشمنی چلتی آ رہی ہے یہ صرف انہی دونوں کے درمیان میں، اس کے علاوہ بھی ایسے مجرموں نے بہت ایسے ہی کارروائیاں ڈال رکھی ہیں، بہت سے ایسے نجائز لوگوں کو۔ یہ تو ایک بڑا ہائی لیول کا کیس تھا نا، اس کو قتل کیا تو وہ اتنی ہائپ اس کو مل گئی، ہائی لائٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو غریب آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، ان کی آواز کو بلند کرنے والا کوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اب خدا را ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ احسن بٹ کو چھوڑیں، وہ تو چیزیں سامنے کلیئر ہو گئی کہ اس نے ریکی کی اور ریکی اس نے کر دی، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں، جو مین ملزم ہیں ان کو پکڑیں۔ گوگی بٹ صاحب کو پکڑے، میرا خیال ہو، کوئی کہتے ہیں کہ وہ جی پکڑ لیا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی نہیں پکڑا گیا۔ تیفی بٹ کا تو کنفرم ہو گیا نا کہ وہ دبئی جس دن قتل ہوا اسی دن رات کو وہ نکل گیا اسلام آباد سے۔ اچھا عاصم صاحب، یہاں پہ میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی، احسن شاہ کی جو ریکی کی گئی وہ اس نے کی تھی تیفی بٹ کے ساتھ۔ گوگی بٹ کا یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں، ہاں دشمنی ضرور ہے لیکن اس کیس میں اس کا کوئی بھی رول نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں رول ان لوگوں کی دشمنی تھی ان دونوں لوگوں کے ساتھ۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کوئی علیحدہ تو ہے نہیں، بالکل ایک ہی گروپ ہے نا سارا۔ ہاں جی، سارے معاملات ان کے اکٹھے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جی گوگی کے میرا قصور نہیں ہے، تیفی کا قصور ہے، تیفی کے میرا قصور نہیں ہے، کسی اور کا قصور ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، نسل در نسل چل رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی تیسری نسل جو سی ہے اس کو سزا ملی ہے اب، جو یہ چاہ بھی رہا تھا کہ میں اس دشمنی کو ختم کروں اور ایک اچھے طریقے سے ہم اپنا بزنس کریں اور اچھے اسٹائل کے ساتھ میں چیزوں کو لے کے آگے چلوں۔ ایسی ہے۔ اب جو میری پنجاب پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے نا ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، ختم کریں۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ 5-7 لوگ آپ نے پکڑ لیے ہیں ان کو سزاؤں کی طرف لے کے جائیں، امپلیمنٹ ہو، اور جو نہیں پکڑے گئے اس کی طرف آپ گرپ کو آپ تیز کریں، ان کو پکڑیں اور کیفرے کردار تک پہنچائیں، اور سخت سے سخت سزائیں جو چاہیے نا اس بار آپ ان کو دیں کہ یہ معاشرے میں یہ شوٹر والا کام اور شوٹر کروانے والوں کو ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ یہ دونوں کام کرنے والے جو ان سے نا ایک بار سوچیں۔ بالکل، ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی ہے
کہ یہاں ملزم کو پکڑتے ہیں آپ, وہ کورٹ میں جاتا ہے, آگے سے وہ ڈیل بناتا ہے, اس کو ریلیف مل جاتا ہے, دوسری سائڈ سے وہ پارٹی کو بڑے پیسوں کی آفر دیتا ہے, اس سائڈ سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے, وہ پتہ لگتا ہے جی 6 مہینے بعد سال بعد باہر آ جاتا ہے, ایسے ہی ہے, باہر آ جاتا ہے جی, اس کا نام ہو جاتا ہے جی, لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں جی, دیکھو بندہ مار کے بھی انہیں 6 مہینے باہر آ گیا. ایسے ہی ہے. تو یار یہ کیا قانون ہے, یہ کیا ملک ہے. اچھا عاصم صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں کہ تیفی بٹ جو باہر چلا گیا, کیا پنجاب پولیس اس کو واپس لے آئے گی؟ یہ ہر کام پنجاب پولیس کر سکتی ہے جو کرنا چاہے. تو آپ ماضی میں دیکھ لیں, بہت بہت بڑے ایسے نامور لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ ایک قانون بنا ہوا ہے. انٹرپول آپ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سارے ملک آپس میں ایک دوسرے کا ایسا جو بڑا ملزم ہوتا ہے وہ آپ اس کو دیتے ہیں, وہ اس کے دوسرے ملک کے حکمرانوں کو کہ یہ جی یہ لسٹ ہے, یہ لوگ ہمیں چاہیے, یہ ہمارے ملک میں فراڈ کر کے آئے ہیں, قتل کر کے آئے ہیں, زیادتی کر کے آئے ہیں, اس کو آپ ہمیں پکڑنے میں مدد کریں. تو وہ مدد کرتے ہیں. وہ اس کا ڈاٹا اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دبئی میں ہے تو دبئی والے اس کا ڈاٹا جو ان سے ہے وہ وہاں سے تو چھپ نہیں سکتا. بالکل, ان کی ایجنسیاں بہت تگڑی ہیں, وہ پکڑ کے آپ کو کہیں گے یہ آپ کا ملزم لے جائیں اس کو. تو ایسا نہیں ہوتا. جو کام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسیاں اس قابل ہیں, اس میں پولیس کو بھی آپ انوالو کرتے ہیں, اگر جو کام وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ان سے دور نہیں ہے. اچھا عاصم صاحب, بلاج کے جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسل در نسل دشمنی چلتی آ رہی ہے, کیا یہاں پہ رک پائے گی یا نہیں؟ یار دیکھیں, اب اس کا جوان بھائی جو ان سے قتل ہوا ہے, اب ایک خون ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے کہ بیچارے 2 بچے اب رہ گئے ہیں. بالکل, پوری ایک آپ دیکھ لیں, دادا گیا, باپ گیا, 3 نسلیں برباد, 3 نسلیں برباد ہوئیں. اس کے آگے 2 چھوٹے بچے ہیں بالکل بلاج کے. تو اب دیکھیں اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. اس کی جگہ میں ہوں تو وقتی طور تو میرا خون کھلے گا بالکل کہ یار میرا بھائی کو مارا انہوں نے, تو میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ بھی کوئی حل نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے, بلال کا چھوٹا بھائی اور وکیل بھی ہے, بالکل, اس کو چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائیں. خود مارنے سے اچھا ہے ان کو پھانسی کی طرف لے کے جائیں. ایسی ہے کہ جی یہ ہمارے باپ کے, دادا کے اور ہمارے بھائی کے قاتل ہیں یہ لوگ. قانون اور قانون کو چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں, عبرت کا نشان بنائیں کہ آگے فردن یہ بدماشیوں والا سلسلہ کم از کم لاہور شہر میں تو ختم ہونا چاہیے نا. ایسی ہے, ایک دیہاتوں میں ہو جائے تو چلو ایک سیپریٹ چیز ہے, لاہور شہر میں تو ختم ہونا چاہیے. یہ شوٹر کام, یہ بتھے لینا, یہ بدماشی کرنا, یہ لاہور شہر میں نہیں ہونی چاہیے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.